رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس آدمی نے ان راتوں میں سے ایک رات عبادت میں گزار دی، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا، اور یہ 83 برس کا عرصہ کم سے کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد عطا فرمانا چاہتا ہے اتنا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات کے عطا کیے جانے کا اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر شفقت اور آپ کے غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا اور ایک آدمی جو کہ بنی اسرائیل سے تھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کے کم عمروں کو دیکھتے ہوئے تعجب کیا اور یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت اتنی کم عمر میں اس قدر عبادت کیسے کرے گی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس معاملے میں پریشان دیکھا، بس آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، آپ کی امت کے لوگ سابقہ امتوں کی 80 سالہ عبادت پر رش کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر قرات فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی کے مارے چمک اٹھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ آپ کی امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو ہی عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر کا معنی مرتبہ ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ لفظ قدر تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک بات بہت قابل غور ہے کہ یہ خاص رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ان کی امت کو تحفے میں عطا فرما دی، تو پھر اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ اصل میں لفظ مخفی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کا ہمیں یہ علم تو ہو کہ وہ چند چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ خاص ایک چیز ہے کون سی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب ان تاک راتوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور پھر 29ویں کی راتیں ہیں، لیکن ان میں اس بات کی طرف کوئی دلیل نہیں کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے۔ لہذا شب قدر کو بھی کئی ایک دیگر باتوں کی طرح مخفی رکھا گیا ہے۔ ان دیگر مخفی امور میں اسم اعظم جمعہ کے روز دعا کی قبولیت کی گھڑی شامل ہیں۔ اسی طرح آخری عشرے کی
ان 5 طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 راتوں میں افضل ہے۔ اس کے مخفی ہونے پر چند باتیں دلیل کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ محدود ہو جاتی اور صرف اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں کمی نہ آئے، اس لیے اس رات کی نشاندہی کو مخفی رکھا گیا۔ نمبر 2، اگر کسی انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس رات کی عبادت رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ رات کے اوقات میں جاگنا اور عبادت کی غرض سے بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے اس رات کا تعین نہ فرمایا کہ متعدد راتیں اس کی تلاش میں گزاریں اور عبادت کریں۔ نمبر 4، شب قدر کے عدم تعین کی وجہ گناہگاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا بھی جرم لکھا جاتا۔ بس یہ چند باتیں ہیں جن کے سبب شب قدر کی نشاندہی کی وضاحت نہیں کی گئی، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نظر آتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 27ویں شب کو شب قدر ہونے کی بہت دلیل ملتی ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی دن 23 سال بعد قرآن پاک نازل ہونا مکمل ہوا۔ اسی وجہ سے 27ویں شب میں خاص کر مساجد میں ختم القرآن کی عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ البتہ اس بات کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ شب قدر 27ویں کی شب ہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ یہ رات روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس رات میں چاند کی روشنی اجلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ یہ رات پرسکون اور گہری ہوتی ہے، نہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں صبح تک ستارے توڑ کر نہیں مارے جاتے۔ اس کی صبح کو جب سورج روشن ہوتا ہے تو وہ سیدھا برابر نکلتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور سورج کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ اس دن شیطان کا سورج کے ساتھ نکلنا منع ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے چند اہم نشانیاں اور معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔